یہود جیسے کہ میں نے کہا اپنے حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ ڈھونڈتے تھے کوتاہیاں اور غلطیاں، لہٰذا ان کو ایک چیز مل گئی۔ وہ کیا مل گئی؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تقریباً 16-17 مہینے تک بیت اللہ، جب تک مکہ میں بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب مدینہ آئے تو یہود و نصارہ کی تالیف قلب کے لیے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ آپ نے قبلہ کیا، اور 16-17 مہینے آپ نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب 16-17 مہینے یہود و نصارہ کی تالیف قلب کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے جتنے انبیاء تھے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا، تو آپ یہاں آ کر بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر لیا تاکہ ان کی تالیف قلب ہو کہ یہ پیغمبر بھی انہی نبیوں کی لڑی میں سے ہے، ان کو اچھمبا نہ لگے، ان کو عجیب نہ، جنبیت محسوس نہ ہو کہ یار یہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، اور ظاہر اللہ کا امر تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ مکہ میں تھے اس وقت بھی بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا رکھا تھا، یہاں تبدیلی قبلہ کوئی ہوا نہیں، لیکن بیت اللہ کو آپ اس انداز سے قبلہ سامنے کر کے پڑھتے تھے کہ جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بیت اللہ اور بیت المقدس ایک ہی رو میں آتے، لہذا رکن یمانی کی طرف کھڑے ہو کے نماز اگر پڑھتے ہیں تو بیت اللہ اور بیت المقدس ایک ہی طرف آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس وقت بھی بیت المقدس ہی تھا، بعد مفسر فرماتے ہیں بیت اللہ نہیں تھا، لیکن آپ کو بیت اللہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے، اس لیے آپ اس کو اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ سامنے بیت اللہ ہوتا اور اس سے آگے جو ہے جہت میں بیت المقدس ہوتا۔ لیکن جب آپ مکہ مدینہ میں آئے تو آپ نے اسی روش کو جاری رکھا، آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، لیکن یہاں مدینہ آنے کے بعد چونکہ دونوں کو ایک ہی اس میں لانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اب آپ نے اپنی ڈائریکشن سیدھی بیت المقدس کی طرف کی۔ تو کہا کہ بیت المقدس ہی تھا شروع سے پہلے بعد تک، اسی کو قبلہ بنا کے آپ نماز پڑھتے رہے۔ 16-17 مہینے مدینے کے اندر آپ نے نمازیں پڑھی ان کی تالیف قلب کے لیے، لیکن ان یہود و نصارہ کی حالت یہ تھی کہ ان کی تالیف قلب نہیں ہوئی، یہ اپنی شرارتوں کے اندر جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی یہ تمنا ہوئی کہ اے رب ذوالجلال اس بیت اللہ کو جو ہے قبلہ بنا دیجئے، میں بیت اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور اسی کے لیے آپ کا دل تڑپتا تھا، اور بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وحی کا نزول ہو۔ اور اس کیفیت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں ذکر کیا، آگے آئے گا کہ بار بار ہم دیکھتے تھے تیرے چہرے کو جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا اور تو چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب جب بیت اللہ کو قبلے کا حکم ہوا، ظہر کی نماز تھی کہ تحویل قبلے کا حکم آ گیا، اب ظہر کی نماز میں ہی آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف اپنی رخ کو پھیر لیا اور بیت المقدس سے رخ ہٹا دیا، اور قرآن کی آیات ہوتا رہیں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر تھا۔ اب جیسے یہ بات سامنے آئی تو یہود نے واویلا کر دیا، دیکھا ہم کہتے ہیں نا یہ کوئی قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود ہی بنا کے لاتے ہیں، پہلے اس کو قبلہ بنایا بیت المقدس کو، اب قبلہ بنا دیا بیت اللہ کو، گویا کہ ان کا خدا اتنا جو ہے وہ گویا کہ لا علم ہے کہ پہلے قبلہ اس کو بنایا بعد میں قبلہ اس کو بنایا۔ اگر جو ہے بیت اللہ کو قبلہ بنانا تھا تو بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ بیت المقدس کو بنانا تھا تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کروا دیا؟ تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی احکام نہیں ہے، یہ خود ہی یہ احکام بدلتے رہتے ہیں، یہ اپنی طرف سے چونکہ لاتے ہیں، غلطی کا احساس ہوتا ہے اور نفس کا تقاضا ہوتا ہے تو حکم کو بدل دیتے ہیں۔ تو دیکھو پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا اور وہ جو کہ ہمارا اور نبیوں کا قبلہ ہے، اور اب بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا۔ اب یہ واویلا، اب ظاہر ہے کہ عام لوگوں نے جب یہ سنا تو ان کو بھی یہ سوال بڑا اپیل کیا کہ یار بات تو صحیح ہے، اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ کو اگر بیت المقدس کی طرف کو خرابی پتہ تھی، پہلے سے پتہ تھی، تو پھر اللہ بیت المقدس کی قبلہ بناتا ہی کیوں؟ بیت اللہ کو رکھتا، اور اگر بیت اللہ کے اندر جو ہے کوئی خرابی نہیں تھی تو بیت المقدس کو کیوں بنایا؟ یہ اعتراض، یہ سوال اٹھ گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل کر دی، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر آیت کو، اور مثلیہ یا اس کے برابر۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتا دی کہ ہم خود یہ حکم منسوخ کرتے ہیں
کبھی حکم دیتے ہیں بیت اللہ کو قبلہ بناؤ، کبھی حکم دیتے ہیں بیت المقدس کو بناؤ، پھر ختم کر دو آپ بیت اللہ کو بناؤ. تو یہ احکام کا نسخ کرنا یہ ہم خود کرتے ہیں. یہ آیت ہم تم سے بلا دیتی، یہ ہمارا کام ہے اور ہم اپنے منشا اور مرضی سے کرتے ہیں. گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تان نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں اور آج یہ آپ جو وہ اپنے حالات کو دیکھ کے پھر اس حکم کو بدل دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ چھڑ گیا نسخ آیات، نسخ احکام کا.